جو ہم ان دروس کے اندر لے کے چل رہے ہیں وہ یہ کہ کس طریقے سے انسان نے ایک خدا کو ماننے کے باوجود بھی کچھ ایسے مذاہب پیدا کرنے شروع کر دیے جو اس کے بعد پوری دنیا کے اندر چھا گئے، اور ایک خدا جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے تو لوگوں نے جادو اور قربانی کی طرف دیکھا کہ شاید اس کے ذریعے سے وہ فورسز آف نیچر کو قابو کر لیں گے، لیکن جو سب سے زیادہ مستحکم تھیوری ہے وہ یہ کہ انسان نے سب سے پہلے اپنے اینسیسٹرز کو، اپنے بزرگوں کی ارواح کو پوجنا شروع کیا۔ یہ تھیوری جب ہمارے سامنے آئی تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بالکل سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور بخاری شریف کی حدیث یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سارے بت ان کے بزرگ تھے جن کو انہوں نے پتھر بنا کے سامنے رکھ کے پوجنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جس وقت کی یہ ایگریکلچر ریولوشن آیا ہے تو انسان کے مذہب کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا اس کاشتکاری کے نظام نے۔ تو اس کے بعد اس کاشتکاری کو، اس زراعت کو پروموٹ کرنے کے لیے جن فورسز آف نیچر کی ضرورت تھی اس نے ان سب کو خدا بنا لیا اور اس کو نیچر مس کہا گیا، اور پھر یہی لوگ جب پوری دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے تو ہر جگہ پہ تقریباً یہی شرک تھا۔ کہیں پر سورج کو پوجا جا رہا تھا، کہیں پر چاند کو پوجا جا رہا تھا، ایک مدر گوڈیس ہوتی تھی جو فرٹیلیٹی کی دیوی ہوتی تھی، جو زمین کے اندر سے غلہ اگاتی تھی۔ پھر اسی سے کانسیپٹ بننا شروع ہوئے کہ انسان زندہ ہوتا ہے، پھر انسان مرتا ہے، پھر اس کی ری برتھ ہوتی ہے۔ ٹرانس مائگریشن آف سول کا عقیدہ سارا کا سارا جو مختلف مذاہب کے اندر آیا وہ سارا کا سارا یہیں سے نکل کر آیا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ چیز نے آہستہ آہستہ ایک پریسٹ کلاس کو اور ایک اوریکل کلاس کو ساری کی ساری سوسائٹی کے اوپر لا کے بٹھا دیا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کمیونیکیٹ کرتے تھے گاڈز کے ساتھ۔ ایک عام انسان تو گاڈز یا ان کے جو سائنز اپیئر ہوتے تھے ستاروں کی صورت میں یا چاند اور سورج کی صورت میں، عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا تھا، یہ پریسٹ کلاس اس کو سمجھتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو پریسٹ کلاس ہے، یہ پریسٹ کلاس نے حکمرانوں کے ساتھ مل کے ذات پات کا ایک ایسا نظام بنایا جو کہ آپ کو اس دور میں ہر جگہ پر نظر آئے گا۔ میں نے اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، خاص طور پہ ہندوازم کی جس میں ذات پات کا نظام موجود تھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو آج ہمیں معلومات ہیں اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ ان کی جو قوم تھی اس میں بھی یہی ذات پات کا نظام تھا۔ سب سے اوپر جو تھے وہ عمرا تھے، یعنی کہ فوجی، اور یہ پریسٹ کلاس اور حکمران، اور اس کے بعد پھر عام کاشتکار، اور پھر نیچے غلام ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک ہماری بات پچھلے ہفتے تک مکمل ہو چکی تھی، اور ہم یہ بات سمجھ چکے تھے کہ کس طرح کے شرک اس وقت پوری دنیا کے اوپر پھیل چکے تھے، اور کون کون سے اللہ کا پیغمبر اٹھا ہے جس نے کہ اس کے خلاف ایک علم بغاوت بلند کیا، جس میں سب سے اوپر اور سب سے بلند نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سمجھے کارنامے کو کہہ لیں یا ان کی اس شخصیت کو آپ کہہ لیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ذریت ہے وہ پوری کی پوری دنیا کے اندر پیغمبری کا کام کرے گی۔ اب ہر جگہ کے اوپر ایک الگ رسول نہیں آئے گا۔ ہم جیسے پہلے دیکھتے ہیں کہ دور دور شہر بسے ہوئے تھے، دور دور مملکتیں بسی ہوئی تھیں، تو وہاں پر ایک رسول آتا تھا، وہاں پر ایک نبی اٹھتا تھا، ان کو خبردار کرتا تھا۔ لیکن اب بڑی بڑی امپائرز بننی شروع ہو گئی ہیں، دنیا میں انسانیت پھیل رہی ہے، تو ہر جگہ پیغمبر بھیجنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ پوری دنیا میں پیغمبری کا کام کرے گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی جو دو شاخیں ہیں، بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل، یہ منتخب کر دی گئیں کہ وہ پوری دنیا میں اللہ کی پیغمبری کریں گی۔ بنو اسرائیل جو ہے، اس کی تھوڑی سی تاریخ ہم سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں پڑھیں گے۔ آج میں اس کا بہت ہی مختصر ذکر کروں گا کیونکہ ہم نے ایک اور درجے کے شرک کو سمجھنا ہے آج۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا یہ معاملہ تقریباً ختم ہو جائے گا کہ نیچر متس اور دوسرے طریقے کے شرک جو دنیا میں آج پائے جاتے ہیں ہم اس کی جڑ کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے ہفتے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ صوفیانہ اور فلسفیانہ خدا کا تصور کیسے پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کرسچینٹی کے اندر کس طریقے سے یہ سارے کے سارے تصورات مل کے اس نے کرسچینٹی کی یہ شکل بنا دی۔ اس سے ایمان باللہ کے اوپر جو ہمارے دروس ہیں ان کا اختتام ہو جائے گا۔ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا،
یہ آیت بڑی ہی غور طلب ہے، اگر آپ اس کو مائکروسکوپ سے لگا کے دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر بڑی حکمتیں نظر آئیں گی۔ فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا آدم کو اور نوح کو۔ یہاں پر نہ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ آل کا لفظ لگا ہوا ہے، نہ نوح علیہ السلام کے ساتھ آل کا لفظ لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر انڈیویجول پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کے قریب قریب اور جو پیغمبر تھے، اس کا مطلب ہے ہر قوم کے اوپر ایک پیغمبر آتا تھا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اوپر ایک پیغمبر بھیجا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں تھوڑا سا انداز چینج ہوتا ہے، وَآلَ ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد کو ہم نے چنا۔ یعنی کہ یہاں سے واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس میں ایک ٹرانزیشن آیا، اور بجائے اس کے کہ اب ایک انڈیویجول رسول اٹھے گا، ایک پوری قوم اٹھ گئی ہے، وہ اولاد ابراہیم ہے۔ اور اس کا قرآن میں جگہ جگہ پہ ذکر ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں پہ آزمایا اور سب میں پورا اتر گئے، انہوں نے کہا میں تمہیں پوری انسانیت کا امام بناؤں گا۔ وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، انہوں نے کہا میری ذریت کے لیے کیا حکم ہے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا کہ ظالموں تک میرا عہد نہیں پہنچے گا، یعنی کہ آپ کی اولاد، آپ کی ذریت کے اندر نبوت رہے گی، لیکن جو ان میں سے ظالم ہے وہ میرے وعدے سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ پوری کی پوری چیز جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے آگے چل کے سمجھنی ہے، لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ اب جو ٹرانزیشن اللہ کی حکمت میں ہے وہ یہ ہے کہ اب اولاد ابراہیم، اور اس کے بعد وہ آل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو ہم نے عالمین کے اوپر فوقیت دے کے چنا، اپنے کام کے لیے چنا۔ آل عمران کون ہے؟ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی آگے چل کے بات ہوگی۔ یہ اصل میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ٹرانزیشن کی، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے ان میں سے اس قبیلے کو چن لیا گیا جو کہ بنی لاوی کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ اب جناب معاملہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہ پوری دنیا میں شرک پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر طرح طرح کے فلسفیانہ مذاہب، طرح طرح کے صوفیانہ مذاہب، جس کے اندر خدا کے عجیب عجیب تصور، اور پھر یہ نیچر متس ہے، اور اس کے مقابلے میں بنو اسرائیل پوری دنیا کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ قرآن سے بھی پتہ چلے گا، آپ کو یہ بائبل سے بھی پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل نے جب بھی اپنا یہ کام کیا تو ان کے آثار بہت دور دور تک گئے، لوگوں نے بہت دور دور تک جا کے اس بات کو سمجھا۔ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ یونانی فلسفیوں کا ذکر کیا تھا، خاص طور پہ میں نے آپ کے سامنے زینوفین کا ذکر کیا تھا، اس کے لیے ایک بہت بڑی تھیوری یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک خدا تک پہنچا کہ اس کی ملاقات یوشوا نبی سے ہوئی تھی۔ حضرت یوشع جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، جہاں سے وہ تعلیم لے کے واپس یونان گیا ہے، اور اس کا اثر یہ تھا کہ پلیٹو ہو، سوکریٹس ہو، ارسطاٹل ہو، انہوں نے کبھی بھی کئی خداؤں کو نہیں مانا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے خدا جو تصور تھا وہ مخصوص شدہ تھا، لیکن انہوں نے کسی خدا کو نہیں مانا، وہ کہتے تھے خدا ایک ہی ہے۔ اور اس کا جو بانی تھا وہ زینوفین تھا، اور زینوفین کے لیے ایک بہت بڑی تھیوری یہ موجود ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے ملاقات کر چکا تھا۔ ایک مثال میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے بعد ہم آگے چلیں گے، وہ یہ کہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ بنی اسرائیل قوم کی حیثیت سے بھی، اور جب ان کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، یعنی کہ حضرت طالوت، حضرت سلیمان، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، تو انہوں نے بھی اللہ کا یہی کام کیا، اور ان کا مقابلہ بھی دراصل اسی طرح کی اقوام کے ساتھ پڑتا چلا گیا۔ یہ جو سورہ نمل ہے اس کے اندر ایک بہت مشہور واقعہ ہے ملکہ بلقیس کا۔ یہ ملکہ بلقیس کون تھی؟ یہ ایک ملک ہے سبا، جس کو آج بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے، جو شام اور فلسطین جہاں پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی اس کے قریب تھے یہ۔ اب دیکھیں، جو میں صرف ایک اس کی آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا جس سے کہ آپ کے سامنے میں اپنا پوائنٹ واضح کروں گا۔ ویسے یہ واقعہ عموماً لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ملکہ بلقیس تھی، اس کا ایک بہت بڑا تخت تھا، پھر کس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپروچ کیا۔ جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس آیت میں وہ یہ دیکھیں کیا ہے۔ یہ سورہ نمل کا وہی مقام ہے جہاں پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اسمبلی گیدر کرتے ہیں، اور اس کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی تھی، جنات بھی ان کے آگے سرنگو تھے، ان کے لیے ہوائیں بھی ان کے حکم سے چلتی تھیں، تو ایک گرینڈ اسمبلی تھی جس کے اندر ایک پرندہ ہدہد نہیں آیا،
तो जब उन्होंने कहा कि वो क्यों नहीं टाइम पे आया, मैं उसको सज़ा दूंगा, वो जब आता है तो वो एक खबर लेकर आता है। वो खबर क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। उसने आने के बाद कहा कि मैं आपके पास एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो खबर आपके पास नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम से कह रहा आपको इस बात की खबर नहीं है, और मैं एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ सबा की, मुल्क सबा की। वो क्या है? इन्नी वजदतुम रआतन तमलुकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शन अजीम। मैंने देखा एक कौम को जिसकी हुक्मरानी एक औरत करती है, उसको सारी चीजें दी गई हैं, और उसका जो अर्श है वो बहुत अजीम है, उसका तख्त जो है वो बहुत अजीम है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्स। और मैंने पाया कि वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है, सूरज को सजदा करती है, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के। फ़ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम, और शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशगवार बना दिए हैं। फ़सद्दहुम अनिस सबील, और उनको सही रास्ते से उसने भटका दिया है। वहुम ला यहतदून, और वो सीधे रास्ते पे नहीं है। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि जो भी स्टेप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिए हैं मलका सबा के खिलाफ, वो इसीलिए लिए हैं कि वो उनको एक खुदा की तरफ बुला रहे थे। वो उसको इस बात पे मजबूर कर रहे थे कि वो सूरज की परस्तिश छोड़ दे, और वो उसकी कौम ने छोड़ दी। ये बात मैंने आपके सामने रखी है कि किस तरीके से यही नेचर मिस है, इसी तरह के शिर्क हैं जो दुनिया में छाए हुए हैं, और बनी इसराइल और उनके जो किंग्स हैं वो उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं।